السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ حروف حرکات اور حروف تنوین کے بارے میں چل رہا ہے۔ حروف حرکات کون سے ہوتے ہیں؟ حروف وہ حروف جن کے اوپر ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہوتی ہے۔ اور حروف تنوین کون سے ہوتے ہیں؟ وہ عربی حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر دو زبریں، دو زیریں، دو پیش ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اس سبق میں سیکھنا کیا ہے؟ ہم نے آسان سی چیز یہ سیکھنی ہے کہ جب حروف حرکات اور حروف تنوین کو ملایا جائے تو کون سا لفظ بنتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس چیز کی پہچان کرنی ہے۔ نمبر دو، اس کی جو شکل ہے اس کی پہچان کے بعد اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس پہ وقف کیسے کرنا ہے، یہ بات ہم نے سیکھنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جواب دو۔ کوئی بات مشکل ہو تو بتاؤ، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، دوبارہ سن لو۔ حروف تنوین اور حروف حرکات ہم پڑھ رہے ہیں۔ سیکھنی آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ حروف حرکات اور حروف تنوین کو جب ملایا جائے گا تو نئے حرف کی شکل کیا ہوگی، اس شکل کی ہم نے پہچان اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، اور جس لفظ کی جو شکل، جس کی شکل ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس پہ وقف کیسے کرنا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو کیسے کرنا ہے، ہم دو تین لفظ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ پڑھیں۔ حا زبر حا، شین زبر شا، را زبر را، حشا را۔ میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو حروف حرکات ہیں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہوتا ہے، ان کو حروف حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تین حرکتیں ہیں، زبر، زیر، پیش۔ حرکتوں کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، ڈو ناٹ پل اٹ ایٹ آل، ڈو ناٹ پل ایٹ آل، ان کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، قطعاً نہیں کھینچنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور اتنا بالکل مختصر بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا معلوم ہو، جھٹکے جیسی آواز معلوم ہو۔ آگے پڑھیں۔ خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، خاشی یا۔ اچھا، اس لفظ پہ وقف کیسے کریں گے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے حاشرہ؟ اس کا وقف ہوگا حاشر۔ آگے پڑھیں۔ خاشیہ، اس کا وقف ہوگا خاشی۔ خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خالقا۔ اب جو خا ہے وہ بھی پر حروف ہے، اور جو قاف ہے تیسرا وہ بھی پر حروف ہے۔ ان دونوں کو پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، لیکن جو درمیان والا ہے وہ باریک ہے۔ اب اس کو سنیں کیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ خالقا، پڑھیں۔ خالقا، خالقا۔ ہاں، اس کو وقف کیسے کریں گے؟ خالق۔ آگے پڑھیں۔ خا پیش خو، لام زیر لی۔ ٹھیک ہے؟ ایک تو ہم نے لفظوں کو ان کی جو شکل ہے اس کے حساب سے پہچان کرنی ہے۔ اگر شکل کے حساب سے تھوڑی مشکل ہو تو اپنے ذہن میں رنگ کی نشانی لگا لو۔ جو پورا حروف ہیں پورے قاعدے میں گرین کلر میں دیے گئے ہیں، پورے قاعدے میں، حتیٰ کہ جو تجوید والا قرآن ہے رنگین، اس میں بھی پورے قرآن میں جو پورا حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، وہ دیکھو وہ لکھے ہوئے ہیں جو موسیٰ بنا کے لایا ہے۔ پورا حروف کون سے ہیں؟ خا، دال نہیں، دال نہیں ہے، یہ ہے را۔ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ پر حروف ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی 21 حروف ہیں وہ سارے باریک ہیں۔ باریک سے مراد یہ ہے ان کو پتلا کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیں کیسے پڑھنا ہے۔ خا پہ خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولی قا، ذال زبر ذا۔ اچھا، اس کا وقف پھر بھول گیا ہوں، اس کا وقف کریں گے خولیق۔ آگے پڑھیں۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، را زبر را، ذکر۔ ذال پہ زور نہیں لگانا، زا کی آواز معلوم نہ ہو، زبان کو اپنے دانتوں کی نوک، زبان کی نوک کو دانتوں کی طرف، باہر کی طرف نکالنا ہے ذال ادا کرتے وقت۔ ذکر، ذکر۔ وقف کیسے کریں گے جی؟ ذکر۔ آگے پڑھیں۔ را زبر را، فا زبر فا، را فا، را کو موٹا کرنا ہے، فا کو باریک کرنا ہے، را فا۔ عین زبر ع، رافع، وقفا، رافع۔
ہاں آگے را زبر را، قاف زبر قا، را قا. اب را بھی پورا حروف ہے، قاف بھی پورا حروف ہے، دونوں کو موٹا کرنا ہے. را قا، با زبر با، یہ بلیک کلر میں با ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اوپر ایک زبر ہے. راقب، تا دو زیر تین، راقبات. یہ جو تا دو زیر تین ہے نا، اس کو گول تا کہتے ہیں. جہاں پہ یہ گول تا ہوتا ہے اس کو جب وقف کرتے ہیں تو یہ ہا کی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ پورے قرآن میں گول تا جہاں پہ ہوگا لفظ کے آخر میں، جب اس کو وقف کریں گے تو یہ ہا کی آواز میں تبدیل ہو جائے گا. اگر ہم جوڑ کے حساب سے پڑھیں گے نا، یہ لفظ ہوگا راقباتن. جوڑ کے حساب سے کیسے پڑھیں گے؟ راقباتن. اگر وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے راقب. اللہ تعالیٰ ہمیں روز قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہاں بیٹھنا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمارے والدین کے لیے، پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.